بزرگوں اور دوستو، اس وقت تعلیم ہی ہوتی ہے اور کتاب ہی پڑھنی ہے۔ تھوڑی سی بات ذہن میں آئی ہے، نماز میں جو قرات کی گئی ہے اس کے واسطے سے میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں چند ہی منٹوں میں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، آیت شریفہ کا پورا ترجمہ نہیں کرتا، اس کا حاصل بتاتا ہوں بس۔ ہم نے آپ پر قرآن پاک نازل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دین عطا فرمایا۔ قرآن پاک سراسر دین ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ نے علم عطا فرمایا۔ قرآن پاک سراسر علم ہے، اور دین پر چلنے کے واسطے سب سے پہلی چیز یہی ہے، دین، علم دین۔ فاصبر لحکم ربک، بس تو اللہ کے حکم پر جمع رہ۔ اللہ نے جو دین عطا فرمایا ہے، جو احکام عطا فرمائے ہیں، ان پر جمے رہو، ان پر جمے رہو۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، کسی بھی ناشکرے اور گناہگار کا کہنا مت مانیے۔ دنیا میں ہمارے گرد و پیش کیا ہو رہا ہے، ہمارے آگے پیچھے، ہمارے دائیں بائیں، ہمارے گرد کیا ہو رہا ہے، اس سے متاثر نہ ہو، اس سے متاثر نہ ہو۔ کون کیا کر رہا ہے اس سے متاثر نہ ہو، نہ ان کو دیکھ کر ان جیسا عمل کرو، نہ اگر وہ ترغیب دیں، وہ کوشش کریں، تب بھی ان جیسا عمل نہ کرو۔ کسی نافرمان کی بات نہ مانو، کسی ناشکرے کی بات نہ مانو۔ یہ دین پر استقامت، دین پر جمے رہو۔ وَاذْكُرِ اسْمِ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اللہ کو یاد کیا کرو۔ احکام پر جمنا، اس کے ساتھ ایک نفل عبادت اللہ نے بتائی ہے، اور وہ ہے صبح شام اللہ کو یاد کرنا۔ ہاں، اسی وجہ سے صوفیاء کرام ذکر پر زور دیتے ہیں کہ علم عطا فرمایا، اس پر دین عطا فرمایا، اس پر ہمیں جم کر رہنا ہے، اور اس پر چلنا آسان ہوگا ذکر سے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے ایک حصے میں اسے سجدہ کیا کر۔ اللہ کو سجدہ کی، رات کے ایک حصے میں اللہ کو سجدہ کیا کر۔ بہت سارے مطلب ہیں اس کے اندر، بہت کچھ آ جاتا ہے، اہل علم جانتے ہیں۔ تہجد پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو۔ ہاں، اس کی بڑی خیر ہے، اس میں بڑی برکت ہے۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور لمبی رات، یوں کہہ لو پوری رات اللہ کی پاکی بیان کیا کر۔ اللہ کی طرف دھیان رہے، سو جاؤ، جب کروٹ لو، آنکھ کھلے کروٹ لو، اللہ کا ذکر کرو، تہجد پڑھو، یوں لیٹے بیٹھے ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عادت شریفہ تھی، رات میں جب بھی آنکھ کھلتی جب بھی اللہ کا ذکر کرتے، اور ایسے عادی ہو جاتے ہیں کوشش کرنے والے کہ ان کو ارادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ارادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، خود ہی کوئی نہ کوئی ذکر اللہ کا زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا۔ دیکھو وہ جو نظام آپ کے سامنے ہے وہ صبر ہے، علم صبر کے ذریعے، مجاہدے کے ذریعے اس پر قائم رہنا، اور ماحول گرد و پیش سے متاثر نہ ہونا۔ کون ڈاکٹر بن کے کتنی دولت کما رہا ہے، دولت پر تو نظر ہے لیکن وہ کتنے گناہ کر رہا ہے، کتنی نافرمانیاں کر رہا ہے، اس پر بھی ہے کہ کچھ نہیں، اس پر بھی کچھ نظر ہے کہ نہیں؟ ہاں، کوئی بھی ہو، کسی بھی حال ہو، اس پر بھی کچھ نظر ہو۔ ذکر کے ذریعے اللہ کی ایک خاص رحمت انسان پر نازل ہوتی ہے، اور ذکر کے ذریعے دل کی ایک خاص حالت ہوتی ہے جس کو ہم توجہ اللہ کہتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ، انابت اللہ، اللہ کی طرف توجہ، اس کا اثر اللہ کی ماننا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے مانگنا، یہ ہوتا ہے۔ تہجد پڑھو، ذکر کرو، تہجد پڑھو۔ اگلی بات بھی خاص طور سے دھیان رکھنے کی ہے، دھیان رکھنے کی ہے، سب توجہ دے اس کی طرف۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ دنیا میں جو کافر لوگ، مشرک لوگ، نافرمان لوگ، گناہ گار لوگ بھرے پڑے ہیں، ان کا مقصد تو صرف جلدی آنے والا یعنی دنیا کو کمانا، یہاں کا عیش، یہاں کی عزت، یہاں کا عہدہ، یہ ہے صرف ان کے دماغ میں۔ ان کے پیچھے کیوں چلو گے تم؟ تمہارا مقصد تو یہ نہیں ہے۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور انہوں نے ایک بڑے بھاری دن کو بھلا رکھا ہے، چھوڑ رکھا ہے، بھلا رکھا ہے۔ وہ بڑا بھاری دن کون سا ہے؟ وہی جس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر پل پل کا حساب دینا ہے، ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ جی ہاں، بس پیارے بھائیو، پچھلے مہینے بھی آپ نے بات سنی تھی، تمہیدی بات سننے کے بعد پھر بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ ہاں، ہمیں دین پر چلنا ہے، پہلے دین سیکھنا ہے، پہلے ایمان سیکھو، عقیدہ، عقائد، ایمان سیکھو، اور اس کو سیکھنے کے بعد پھر اس کو دل میں اتارو۔ سیکھنا تو آپ جانتے ہیں کس طرح سیکھا جاتا ہے، اور دل میں اتارنا وہ میں نے رات آپ کو بتایا، رات آپ کو تفصیل سے بتایا، ہاں اب بھی بتایا۔ ذکر اللہ کی کثرت سے، اللہ کے ذکر کی کثرت سے دل ایک ایسا نرم ہوتا ہے، اور دل کے اندر کچھ ایسی صلاحیت آتی ہے کہ دین کی بات سمجھ میں آتی ہے، دل میں اترتی ہے، اور ذکر کے بغیر، آخرت کے فکر کے بغیر قلب کی حالت غفلت کی ہوتی ہے، غفلت کی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا کہہ رہا، جو بھی کچھ کہہ رہا تو سارا سر کے اوپر سے گزر رہا۔ تو جو بھی ہم نصیحتیں سنتے ہیں، جو بھی ہم بلکہ قرآن، حدیث، وعظ، نصیحت، جنت، جہنم، کتنا ہی ڈرا دو، دل نہیں ڈرتا۔ اگر ڈرا بھی تو تھوڑی دیر کے لیے، ورنہ بس جو تھا سر پہ کو گزر گیا، اس کان میں کو گھس کے ادھر کو نکل گیا، بات ختم۔ جی ہاں، پھر ذکر ہے، پھر ذکر ہے، اور مجاہدہ ہے، مجاہدہ۔
پچھلے مہینے بھی بتایا تھا، میں پھر بتاتا ہوں تھوڑا تھوڑا. اللہ پر ایمان لانا، جی اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ پہلی بات تو دھیان سے دیجیے گا، اللہ کو ایسا ماننا جیسا وہ ہے. اللہ کو ایسا ماننا جیسا وہ ہے. اگر اللہ ہی کو نہ مانے یہ بھی شرک ہے، اور اللہ کو مانے لیکن ایسا نہ مانے جیسا وہ ہے یہ بھی شرک ہے. اور اللہ کیسا ہے وہ اللہ نے خود بتایا. انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سب انسانوں کو بتایا کہ میں ایسا ہوں. ایک بات میں کھول کر عرض کیا کرتا ہوں، دنیا میں زیادہ تر مذاہب ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں. کافر، مشرک، یہود، نصارہ سب اللہ کو مانتے ہیں، ایسا نہیں مانتے جیسا وہ ہے، ایسا نہیں مانتے جیسا وہ ہے. اور کیوں نہیں مانتے؟ کہ وہ کسی نبی کی تعلیم کو نہیں مانتے، کسی نبی کو نہیں مانتے. ہاں جیسا وہ ہے ایسا مانو. کیسا ہے وہ کس چیز سے بنا ہے، کیا ہے، اس کی حقیقت معلوم نہیں، اللہ نے بتائی نہیں تو معلوم بھی نہیں. اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ اکیلا ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے، اکیلا ہے، بالکل اکیلا ہے. پھر اللہ نے اپنی صفات بتائی کہ میں ایسا ایسا ہوں، میں ایسا ایسا ہوں. علماء دھیان دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات توقیفی ہیں، توقیفی یعنی واقف کرایا گیا ہم کو کہ میں ایسا ہوں. اس لیے اللہ کے لیے وہی الفاظ اور وہی صفات، وہی الفاظ، وہی کلمات استعمال کیے جائیں گے جو اللہ کے لیے قرآن پاک میں آئے ہیں، جو اللہ کے لیے حدیث پاک میں آئے ہیں. وہی ہم دوسرے کسی نام سے اللہ کو نہیں پکاریں گے. کسی چاہے وہ لفظ صحیح رہنمائی کرتا ہو لیکن اس سے نہیں پکاریں گے، صرف انہی سے پکاریں گے جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا. وہ اللہ کی صفات ہیں. اللہ نے بتایا کہ میں ایسا ہوں. جیسا کہ رات عرض کیا تھا، اللہ علم والا ہے، اور ایسے علم والا ہے کہ اس جیسا علم کسی کا نہیں. اللہ قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، اور ایسی طاقت والا ہے کہ اس جیسی طاقت کسی کی نہیں ہے، کسی کی نہیں. اللہ تبارک و تعالی روزی پہنچانے والا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی پہنچاتا ہے دوسروں کے پاس. پیدا کرنے کے بھی اس نے کچھ اسباب بنائے ہیں، اور دوسروں تک پہنچانے کے، مخلوق تک پہنچانے کے بھی اس نے کچھ اسباب اور طریقے متعین کیے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ ہے. جیسا کہ اللہ نے بارش وہی برساتا ہے، اور یہ کام اللہ بادلوں سے لیتا ہے، بادلوں سے لیتا ہے. وہی روزی پہنچاتا ہے، لیکن وہ اناج اور دوسری چیزیں زمین سے اگاتا ہے. یہ تو اللہ کی صفات، ہر صفت اللہ کی، اللہ جیسا ہے ایسی صفت کسی دوسرے میں نہیں ہے. اللہ جتنا مہربان ہے اتنا کوئی مہربان نہیں ہے. یہ ہے وہ اللہ کی صفات. پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے اکابر کو. انہوں نے پورا نظام سمجھا اور ہم نے بھی سمجھایا. آپ بھی سمجھیے اور دوسروں کو بھی سمجھائیے. اللہ کے جو صفاتی نام ہیں جان رہے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ الرحمن، الرحیم، القوی، القادر.
الرزاق، الخلاق، الخالق، بہت سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں. ان کو ترجمے کے ساتھ یاد کرو، ان کو یاد کرو اور ترجمے کے ساتھ یاد کرو. انشاءاللہ العزیز صحیح مفہوم اللہ کا اور اللہ کی صفات کا ہمیں حاصل ہو. پھر میں بتا رہا ہوں، ان کلمات کو جب کثرت سے پڑھو گے وہ دل میں اترے، ان کا یقین دل کے اندر اترے گا. عقیدہ درست کرو. ایک بات اور بتائی تھی، اگرچہ وہ اسی کے اندر آ گئی ہے، توحید فی التصرف. اس دنیا میں زمین سے لے کر آسمان تک، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر، جہاں بھی جو بھی کچھ ہے وہاں سب جگہ اللہ کی حکومت ہے، اور اختیار اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سب اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے، اللہ کے ماتحت. جس کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ پورا کرتا ہے. اس انسان کو صرف ایک اختیار دیا گیا ہے، تو صحیح بات کو سمجھ اور پھر تیری مرضی کر یا نہ کر. کرے گا تو تیرے لیے یہ ہے، اور نہیں کرے گا تو تیرے لیے یہ سزا ہے. یہ اعتقاد رکھنا کہ ما سوى اللہ حادث ہے اور مخلوق ہے. اللہ کی ذات کے سوا جو بھی کچھ ہے وہ سب ایک وقت میں موجود نہیں تھا. صرف اور صرف اللہ کی ذات موجود، اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے. اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا ہے. وہ ہمیشہ ہمیشہ خود بخود ہے. واجب الوجود جس کو ہم کہتے ہیں، خدا جس کو کہتے ہیں، وہ خود بخود ہے، ہمیشہ سے. پھر جو بھی کچھ ہے، وہ آسمان ہو، وہ چاند ستارے ہوں، وہ زمین میں پہاڑ دریا ہوں، وہ درخت ہوں، وہ جنات ہوں، فرشتے ہوں، کچھ بھی ہے، جو بھی کچھ ہے وہ سب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. اللہ نے اپنے ارادے سے، اپنی طاقت سے اس کو پیدا کیا ہے. یہ سب کا سب خود بخود نہیں پیدا ہو گیا ہے، اور یہ سب کا سب اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا نہیں کیا ہے، اور ایک ذرہ نہیں پیدا کیا ہے کسی نے. یہ ہے اللہ کے سوا ہر چیز حادث ہے، یعنی ایک وقت میں وہ موجود نہیں تھی، معدوم تھی، پھر وہ اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی. فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا فرمائی اور وہ نور سے پیدا فرمائی. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سن لی، دیکھی نہیں. ان میں سے ایک فرشتے بھی ہیں، ہم نے دیکھے نہیں، نور سے پیدا فرمایا. نہ وہ مرد ہے نہ وہ عورت ہے. اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، بلکہ ان کو نہیں کر سکتے. یہ ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. بس جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے. ایمان لانا اس کی سب کتابوں پر. خوب سمجھو، موقع کو غنیمت سمجھو اور خوب سمجھو بات کو. اول تو اس ساری کائنات کو پیدا کرنے کا یہی مقصد ہے، اور بات لمبی لے کر کے مختصر بات کرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تھا تو اسی وقت کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ترجمانی حاصل،
جب تم زمین پر جاؤ گے تو ہم تمہارے پاس زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھیجیں گے اور تمہیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا اس کے لیے نہ کوئی رنج ہے نہ اس کے لیے کوئی غم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کے مطابق ہمیشہ بندوں کی ہدایت اور بندوں کی رہنمائی کے واسطے وہ طریقہ بھیجا ہے۔ کبھی فرشتوں کے ذریعے زبانی انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ یہ وہ انبیاء کرام ہیں جن پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب کچھ ایک کتاب کی شکل میں دیا۔ بڑی بڑی کتابیں 4 ہیں، مشہور ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ کچھ چھوٹے چھوٹے جس کو ہم رسالہ کہتے ہیں، رسالہ چھوٹی سی کتاب کو رسالہ کہتے ہیں، عربی میں اس کو صحیفہ کہتے ہیں۔ جن کتابوں کے بارے میں اور جن صحیفوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں آیا ہے وہ بالکل صحیح آیا ہے، وہ اللہ ہی کے اتارے ہوئے ہیں۔ توریت، انجیل، زبور، قرآن، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، ان کا ذکر آیا، یہ سب اللہ کے اتارے ہوئے ہیں۔ اس پر یہ ایمان ہے، اور اپنے اپنے زمانے میں ان پر عمل کرنا بھی ضروری تھا۔ جیسے توریت کے زمانے میں توریت پر، انجیل کے زمانے میں انجیل پر، زبور کے زمانے میں زبور پر، اور قرآن کے زمانے میں قرآن پر عمل کرنا بھی ضروری تھا۔ قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، وہ ہمیشہ محفوظ رہے گا، اور باقی کتابوں کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا نہ وہ محفوظ رہی، ان میں لوگوں نے رد و بدل کر دی ہے۔ یوں کچھ پتہ نہیں کہ ان میں کیا رد و بدل کی گئی ہے، کہاں کہاں رد و بدل کی گئی ہے۔ بس ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بات ان کی قرآن سے ملی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی نازل کی ہوئی اور صحیح ہے، اور جو قرآن کے خلاف ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی نہیں ہے، یہ ان کی رد و بدل کی ہوئی ہے۔ ایمان لانا پیغمبروں پر، جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا ہدایت بھیجیں گے ہم تمہارے پاس، اللہ نے اپنے نظام کے تحت کچھ پیغمبر مقرر فرمائے۔ دیکھو، رسول کا مطلب بھی ہم سمجھ جاتے ہیں، ویسے تو بار بار چونکہ ہم سنتے رہتے ہیں، ہاں، لیکن پیغمبر سے بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پیغام کے معنی تو آپ جانتے ہی ہیں، میری بات آپ دوسرے کے پاس لے کر جاویں، یہ پیغام ہے، اور پیغمبر کے معنی آتے ہیں پیغام لے جانے والا۔ تو یہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک لانے والے ہیں، اس لیے وہ رسول اور پیغمبر کہلاتے ہیں۔ بہت سارے بھیجے ہیں، یہاں پر بھی وہی بات ہے، خوب سمجھ لو۔ جی ہاں، ایک سچا آدمی ہے، بالکل سچا آدمی، جو وہ کہتا ہے آپ اس کی بات سنتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہے۔ آپ کے تجربے میں ایسا ہی آیا ہے۔ اور ایک شخص ہے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ پتہ نہیں جھوٹ بول رہا، پتہ نہیں سچ بول رہا، یہ تو ادھے سے زیادہ سچ جھوٹ بول رہے، کس کی بات سن رہے تم؟ ایسی بات، ایسے شخص کی بات سن کر یقین نہیں آتا، اور یقین کرنا بھی نہیں چاہیے، یقین کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اس واسطے کتنے انبیاء بھیجے اور وہ کون کون ہیں اس کی خبر صرف اللہ کو ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن جن کے نام ذکر فرما دیے ان کے بارے میں بالکل یقین ہو گیا، پکا یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان نہیں فرمایا، اللہ کے رسول نے حدیث میں نے کچھ بیان فرمایا، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہم۔
ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جاننے کا کہ وہ اللہ کے نبی تھے نہیں تھے، پیغمبر تھے اللہ کے نہیں تھے. کوئی ذریعہ نہیں ہمارے پاس جاننے کا. ہاں ایک بات ضرور ہے، اس بات کو تو اللہ ہی جانے کہ کون نبی ہے کون نہیں. اچھا، لیکن اگر کسی کے بارے میں کہا جاوے کہ اللہ کا نبی ہے یا اللہ کا رسول ہے، یہ بات، اور وہ شرک کی باتیں کرتا ہو، وہ آخرت کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہو، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہوئی سچی صحیح باتیں ہیں ان کے خلاف باتیں کرتا ہو، تو اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہے. ہاں جس کی بات توحید کی بات ہو، جو آخرت پر یقین رکھتا اور اسی طرح کی باتیں دنیا میں اس نے پھیلائی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہو. بات سمجھ میں آئی بھائی میری؟ ہاں، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانا تقدیر پر میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، اور میری بات آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ تقدیر کا مسئلہ 1 سیکنڈ میں حل ہوگا. ایک تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم. ان طاقت اور قدرت، طاقت اور علم، ان دونوں کے مجموعے سے اللہ کی ایک صفت تیار ہوئی، اور وہ ہے تقدیر. کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے اس دنیا کا سارا نظام سب کا سب پہلے ہی مقرر کر دیا، پہلے ہی متعین کر دیا. سمجھے آپ؟ اس دنیا میں کیا کیا ہوگا، ہمیشہ کے لیے جو بھی کچھ ہوگا وہ سب اللہ نے پہلے ہی طے کر دیا. ایسے ہی انسان اور دوسری مخلوقات کے واسطے بھی سب طے کر دیا. یہ اس کی صفت علم ہے. پھر اس کی طاقت اتنی کہ وہ ایسا کرنے پر قادر ہے، اور کوئی طاقت اس کے مد مقابل ایسے نہیں جو اس کو لاچار اور مجبور کر دے کہ ایسا نہیں ہوگا، وہ ایسا ہی ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی عالم کا ایک نظام مقرر فرمایا، اور پھر اپنی قدرت سے وہ بالکل اسی کے مطابق کرتا ہے. نہ اسباب کی کمی، اسباب کا محتاج ہی نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ اسباب کی کمی ایسا کرنے میں رکاوٹ آتی ہے، نہ کوئی مخالف طاقت اس میں رکاوٹ ڈالتی ہے. ایسی کوئی طاقت ہے ہی نہیں، اسباب کا محتاج ہی نہیں. جیسے اس نے طے کیا ایسا کرنے پر قادر ہے. بس اسی کا نام تقدیر ہے. اس پر کسی کو اشکال ہو، لیکن بندے ناچیز کو کبھی کوئی اشکال نہیں ہوا، کبھی کوئی اشکال نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے جتنی روزی مقرر فرمائی ہے، ایسا ہی ذہن، ایسا ہی فہم اس کو دے دیا، ایسے ہی اسباب، ایسے ہی وسائل اس کو دے دیے، اور وہ اتنی روزی اس کو مل جاتی ہے. اسی طریقے سے سب چیزوں کا مسئلہ ہے، سب چیزوں کا مسئلہ اسی طریقے سے. یہ ساری باتیں تو آپ نے خوب سمجھ لی. اس کی ایک مثال دیتا ہوں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اور تو کیا، ایک کیلنڈر سا گھومتا ہے رمضان میں خاص طور سے، اور اس میں کسی شخص نے 200 سال کی یا 100 سال کی عید کی تاریخ متعین کر رکھی کہ فلاں سال میں فلاں تاریخ میں عید ہوگی، فلاں سال میں فلاں تاریخ میں عید ہوگی، فلاں سال میں فلاں تاریخ میں عید ہوگی. یہ کیا ہے؟ یہ ہے
کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سورج کے اور چاند کے نظام کو سمجھا، اور وہ اتنا پیٹرن اور اتنا مضبوط ہے کہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ اس کو سمجھا، اس کو سمجھ کر اس نے بیان کر دیا، لکھ دیا۔ اسی کو سمجھ کر ماضی گزرے ہوئے زمانے کی تاریخیں بتاتے ہیں لوگ، جیسا کہ ایک بات آپ نے سنی، مشہور بات ہے ویسے وہ کوئی نہیں، کہ 12 تاریخ کو 12 ربیع الاول کو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، پیدائش کا دن مانتے ہیں، لیکن وہ بنتا نہیں تاریخی حساب سے، اور 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی مانتے ہیں، لیکن وہ تاریخی حساب سے بنتا نہیں۔ تو وہ ایسے اصول مقرر کیے ہیں چاند کے، سورج کے، کہ چاند سورج اس کے خلاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ اتنے دن چلتے چلتے نہ اس میں وہ لیکیز ہوا ہے، اتنے دن چلتے چلتے نہ وہ گھسا ہے، بس جس طرح اس کی رفتار مقرر کی ہے اسی پر ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم، عزیز غالب، علیم علم والا۔ یہ قدرت اور علم کے ذریعے اللہ نے پورا نظام مقرر کیا، اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ ایمان لانا قیامت کے دن پر، دیکھو ایک تو ہے یوم الآخر، آخری دن، پھر ایک ہے یوم الحساب، حساب کا دن۔ اللہ نے یہ دنیا پیدا کی، اور اس دنیا سے مراد ہماری یہ ہے کہ رات دن کا یہ نظام پیدا فرمایا، یہ زمین، پہاڑ، دریا، انسان، دوسری مخلوقات پیدا فرمائی، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، آسمان اور کیا کیا مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ پیدا فرمائی۔ اس کا انت ہے، اس کا آخر ہے، انت ہے، اور انت اور آخر کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن یہ سب کچھ ختم ہوگا، ایک دن یہ سب کچھ ختم ہوگا، اور وہ صورتحال ہوگی جو کبھی پہلے تھی۔ کیا تھی پہلے؟ کہ اللہ کی ذات کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ کی ذات کے سوا کچھ نہیں ہوگا، یہی یوم آخر ہے، یہی یوم قیامت ہے۔ اور قیامت کے معنی اگر کھڑے ہونے کے کریں تو اس سے مراد، چونکہ ایک لمبا مفہوم ہے، اس سے مراد اللہ کے سامنے حساب کتاب کے واسطے کھڑا بھی ہونا، وہی یوم الحشر ہے، وہی یوم الحساب ہے، وہی یوم القیامہ ہے۔ حشر کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نئے سرے سے پھر اس عالم کو بنائے گا، اور پھر اس کا ایک نیا نظام اور نیا دستور ہوگا، اور وہ نیا نظام، نیا دستور اس طرح سے شروع ہوگا کہ اللہ پہلے سب کچھ پیدا فرماوے گا، اور سب کچھ پیدا فرمانے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جو دے گا اس کے وہ پچھلے کیے ہوئے اعمال کے مطابق دے گا۔ جس کو راحت دے گا وہ پچھلے اعمال کے مطابق، جس کو تکلیف سزا دے گا وہ اعمال اس پچھلے اعمال کے مطابق۔ اس لیے پہلے وہ حساب لے گا، جیسے میں نے بتایا پل پل کا حساب لے گا، ذرے ذرے کا حساب لے گا، اور پھر اصولی طور پر، قانونی طور پر اس سب چیز کو اللہ ثابت کرے گا کہ تو ایسا ہے، تو نے ایسے کام کیا ہے، اور تو اس سزا کا مستحق ہے، اور تو اس انعام کا مستحق ہے۔ پھر اسی کے مطابق لوگوں کو سیٹ کر دیا جائے گا، اسی کا نام جنت ہے، اسی کا نام جہنم ہے۔ ایک نیا نظام ہوگا، وہ نیا نظام ہوگا۔ جنت کا یقین کرنا،
دوزخ کا یقین کرنا. ہاں دیکھو جنت کیا ہے. جنت وہ علاقہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر وہ بندے رہیں گے جن پر اللہ کا انعام ہوگا، اللہ کی نعمتیں ان کو عطا کی جائیں گی، اور وہ چین اور سکون کی جگہ ہوگی، راحت کی، عزت کی، نعمتوں کی جگہ ہوگی. وہ جنت ہے اور وہ پیدا ہو چکی ہے. وہ پیدا ہو چکی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اس کو دیکھ کر آئے ہیں اپنی آنکھوں سے. اسی طریقے سے جہنم ایک جگہ ہے جہاں پر اللہ کی طرف سے سزائیں اور بری زندگی بنائی گئی ہے، اور وہ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، نافرمان مسلمانوں کے لیے، نافرمان مومنین کے لیے ہے. اور اس میں فرق یہ رکھا گیا ہے کافر مشرک اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے، اور نافرمان مومن سزا بھگت کر کسی کی سفارش سے، محض اللہ کے فضل سے کسی نہ کسی طرح نکل آئیں گے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری انسانیت کو عطا فرمایا ہے. ساری انسانیت کو، تمام مومنین کو عطا فرمایا ہے. یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی اور جہنم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی. حدیث معراج میں یہ آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. کبھی بات لمبی ہوتی ہے، کبھی بات مختصر ہوتی ہے. پیارے بھائیوں، 5 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، وہ یاد رکھنا. علم، ذکر، مجاہدہ، فکر آخرت، دین کے ماہرین کی صحبت. علم کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، اور مجاہدہ ضرور ہے، مشقت ضرور ہے. ذکر سے دل اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ کی سنے اور اللہ کی مانے. اور فکر آخرت سے خواہشات کم ہوتی ہیں. اس دنیا کی جو ہماری دلچسپی ہے وہ کم ہوتی ہے فکر آخرت سے. تو یہ ہوگا علم، ذکر اور فکر آخرت اور مجاہدہ. اور شیخ، صحبت، نیک آدمی کی صحبت، اس کے ہاتھ میں ہماری نکیل ہو، اور اس وقت تک جب تک ہمارے اندر صحیح علم نہ آ جاوے اور ہم صحیح عمل کرنے پر قادر نہ ہو جاویں، اس وقت تک ہماری اپنی نکیل اس کے ہاتھ میں ہو. پھر جب ہمیں صحیح علم ہو جاوے اور ہم صحیح چلنے لگیں تو پھر ایسی زیادہ ضرورت نہیں رہتی. اس سب کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں. ایک بات پوچھ لیتے ہیں، بات کرتے کرتے دل آ جاتی ہے. بھائی آپ تو بہت جلدی روڈ پہ گاڑی چلانے لگے کہ جی ہمیں سکھائی گئی ہے روڈ پر گاڑی. پر روڈ پر کیسے سکھائی گاڑی؟ جس میں 2 اسٹیئرنگ ہوتے تھے. ایک اسٹیئرنگ تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا تھا اور ایک اسٹیئرنگ ہوتا تھا ہمارے استاد کے ہاتھ میں جو وہیں بیٹھا ہوا تھا. تو ہمیں کہتا تھا کہ چلا، ہم چلاتے رہتے تھے. جہاں وہ کوئی خطرہ محسوس کرتا تھا تو بریک مارتا، اپنے اسٹیئرنگ سے ہمیں صحیح کر دیتا. اسی طرح ہے. تو اسی طرح ہوتے ہوتے بس ہم پہ روڈ پہ گاڑی چلانی آ گئی. اپنا اسٹیئرنگ کسی کے ہاتھ میں دو. نہیں تو حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب نور اللہ مرقدہ نے بہت آسان فرمایا. اول تو کہیں بھی کھڈے میں گڈھے میں گر سکتے ہو، اور خاص طور سے چوراہوں پہ بھٹک سکتے ہو. اس لیے 5 چیزیں اپنے اندر دین پیدا کرنے کے لیے. تعریف نہیں کرتا میں اپنی، لیکن اس بات کی اہمیت بتاتا ہوں.
اتنی صاف اور واضح بات آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اس کی قدر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد